السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی ہم نے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سفر کے مہینے میں اپنے گھر سے رات کے وقت نکلے اور پھر 3 دن تک غار ثور میں رہے۔ پھر آپ مدینہ کی طرف گئے، آپ قباء میں ٹھہرے، 4 دن وہاں رہے۔ پھر آپ مدینہ طیبہ میں پہنچے، وہاں جا کر آپ نے 3 بڑے کام کیے: مسجد نبوی کی تعمیر، مواخات مدینہ صحابہ کے درمیان بھائی چارہ، میثاق مدینہ۔ پہلی ہجری میں یہ کام کیے۔ دوسری ہجری میں دوسرے سال بدر کا معرکہ پیش آیا اور آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح کیا، اور آپ کی ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا فوت ہوئی۔ بدر کے بعد وہ ابو سفیان بدلہ لینے کے لیے آیا، لیکن ستو چھوڑ کر بھاگ گیا، اور پھر آپ نے ایک مسلمان عورت کی عزت کی وجہ سے قینقاع کا محاصرہ کیا اور ان کو وہاں سے خارج کیا۔ تیسرے سال کے اندر پھر احد کا واقعہ پیش آیا۔ احد کے معرکے کے بعد پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں سیدنا حسن رضی اللہ کی ولادت ہوئی۔ چوتھی ہجری کے اندر آپ کے 70 صحابہ کو بئر معونہ کنویں کے اوپر لے جا کر ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا۔ پھر ان میں سے ایک صحابی جو بچ کر آئے، ان سے 2 مسلمان غلطی سے 2 یہودی غلطی سے قتل ہو گئے۔ آپ ان کی دیت لینے کے لیے بنو نذیر کے پاس گئے۔ بنو نذیر نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا، آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چلا۔ پھر آپ نے ان کا محاصرہ کیا، پھر ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، اور اس سال پھر آپ کی 2 شادیاں ہوئیں، زینب بنت خزیمہ کے ساتھ جو 2 ماہ کے بعد فوت ہو گئیں، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد 5واں سال آیا تو آپ نے اس موقع پر آپ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زینب بنت جہش کے ساتھ کیا۔ پھر وہ کافر 4000 کا لشکر مشرکین کا مکہ سے، اور راستے میں 6000 کافر ساتھ مل کر، کئی گروپ مل کر مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر آیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خندق کا مشورہ دیا، 10 فٹ گہری، 12.5 فٹ چوڑی
اور 16.5 کلومیٹر لمبی خندق کھودی گئی، اور بنو قریظہ جو اب یہودیوں کا قبیلہ مدینے میں آباد تھا، کل 3 قبیلے تھے، قینقاع دوسرے سال چلا گیا، بنو نذیر چوتھے سال چلا گیا۔ اس نے غداری کی، مسلمانوں نے بعد میں پھر ایسا ایک کارنامہ پیش کیا، نعیم بن مسعود مسلمان ہو گئے، اس نے ان کے اور کافروں کے درمیان پھوٹ ڈال دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ پھر بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا، پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان کا فیصلہ کیا تو 600 نوجوان قتل ہو گئے، عورتیں لونڈیاں بن گئیں اور ان کے بچوں کو غلام بنا لیا۔ ابھی اسی سال 5ویں سال پھر ایک اور واقعہ پیش آیا، یہاں سے آج ہمارا نیا سبق شروع ہوتا ہے۔ 5ویں سال ایک آدمی تھا مستلق، یہ تھوڑی سی نا گونج ہے ذرا، میم صاد تا لام کاف، مستلق، ایک آدمی کا نام تھا مستلق۔ یہ کافروں کا ایک قبیلہ تھا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ مشرکین سے مقابلہ نہیں ہو پا رہا، انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے تیاری شروع کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ قبیلہ ہم پہ حملہ کرے گا، آپ نے جلدی سے چند 100 مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور راتوں رات سفر کر کے ان تک پہنچے۔ اب ایک تو یہ تھا کہ صبح جنگ ہوتی اور زیادہ قتل و غارت ہوتی، اور ایک یہ تھا کہ آپ رات کو ہی ان پر حملہ کر دیتے اور چند بندے مارتے اور وہ ڈر جاتے، تو آپ نے رات کو ہی ان پر حملہ کر دیا، ان کا سردار مارا گیا اور مسلمانوں کو وہاں فتح ہو گئی۔ ان کے جو قیدی بنے نا، وہ قیدی لے کر پیغمبر علیہ السلام ابھی واپس آ رہے تھے، تو راستے کے اندر 2 بڑے واقعات پیش آئے۔ بنو مستلق پر حملہ کیا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، قیدیوں کو لے کر واپس آ رہے تھے، 2 بڑے واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک کنویں کے اوپر 2 مسلمان صحابی پہنچے۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام تھا جس کا نام جحجاح تھا، جیم ہے الف ہے، جحجاح، اور دوسرا سنان جوہنی، ایک مہاجر اور ایک انصاری۔ کنویں پر پہنچے، انسان ہے نا، ایک نے کہا پہلے میں نے بھرنا ہے، دوسرے نے کہا میں نے بھرنا ہے، تھوڑی سی تو تکرار ہوئی، بحث ہونے لگ پڑی۔ جب یہ بات عبداللہ بن ابی منافق کو پتہ چلی نا، اس نے کہا یہ مہاجر ہمارے ساتھ لڑتے ہیں۔ اس نے پھر کہا لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، ہم نے ان کو جگہ دی، ہم نے ان کو مقام دیا، ہم نے ان کو اپنے ساتھ رکھا، اگر ہم مدینے واپس پہنچ گئے نا، نعوذ باللہ، ہم عزت والے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو جو ذلیل ہیں مدینے سے نکال دیں گے۔ یعنی اس نے حضور کی گستاخی میں کلمات کہہ دی۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، انہوں نے آ کر حضور کو بتایا کہ حضور اس نے ایسی بات کہی ہے۔ آپ نے عبداللہ بن ابی منافق بابے کو بلایا اور پوچھا تو نے کہی ہے؟ وہ صاف ہی مکر گیا، میں نے تو کہی نہیں، جھوٹ بول دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اب حضور نے دیکھا کہ یہ بابا مسلمانوں کے بارے میں شرارتیں کر رہا ہے اور ہمارے بارے میں بھی۔ آپ نے کہا کہ اب سفر کرنا ہے، راستے میں رکنا نہیں ہے، تاکہ بابا کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر مزید شرارتیں نہ کریں۔ تو اب یہ راستے میں تیز تیز چلنے لگے، کسی جگہ پہ رکتے نہیں تھے، جہاں بس نماز کا وقت ہوتا تھوڑا سا رکتے، بس باقی سفر۔ اب تیز چلنے کی وجہ سے دوسرا واقعہ یہ پیش آیا، نبی علیہ السلام کی یہ عادت مبارک تھی، جب آپ لمبے سفر کے لیے جاتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن دازی کرتے
جس بیوی کا نام نکلتا اس کو ساتھ لے جاتے۔ اس واقعہ میں آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھی اس موقع پر۔ تو وہ ان کا ایک ہودج بنا ہوتا تھا، اونٹ کے اوپر نا ایک ڈولی نما جگہ بنی ہوتی تھی جس کے باہر پردے لگے ہوتے تھے، عورت اس کے اندر بیٹھ جاتی تھی اور آرام سکون سے سفر کر لیتی۔ تو وہ اونٹ کے اوپر رکھی جاتی تھی، 4 صحابہ کی ڈیوٹی تھی، وہ اس کو اٹھاتے اور اونٹ پر رکھتے اور چل پڑتے۔ ایک جگہ پہ رکے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا ذرا دور قضائے حاجت کے لیے گئیں، قافلہ جلدی سے چلنے لگا، ان افراد کو پتہ نہ چلا، انہوں نے ہودج اسی طرح اٹھایا۔ ہودج کافی بھاری ہوتا ہے، اس میں کوئی 25-30 کلو 40 کلو کا فرق پڑ بھی جائے تو جلدی سمجھ نہیں آتی، کافی بھاری ہوتا ہے۔ انہوں نے اٹھایا، اوپر رکھا، جلدی سے وہ سفر طے شروع کر۔ اماں جان بعد میں واپس آئیں تو دیکھا قافلہ جا چکا ہے۔ اب ایک یہ تھا کہ پیچھے پیدل سفر کرتی اور وہ پہنچ نہ پاتی، ایک یہ تھا وہیں ٹھہر جاتی، حضور کو جب پتہ چلے گا تو آ ہی جائیں گے۔ وہ وہیں لیٹی، تھکاوٹ تھی، سو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پیچھے چھوڑا تھا کہ اگر قافلے کی کوئی چیز گر جائے تو اس کو پیچھے سے اٹھاتے آنا۔ ان کا نام صفوان تھا۔ انہوں نے کالا کپڑا سا دیکھا تو اترے، جب اتر کے دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو حضور کی بیوی ہے۔ جب انہوں نے بے ساختہ اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اماں جان اٹھ گئی۔ وہ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، یہ اس کے اندر بیٹھی، اس نے اونٹ کی مہار پکڑی اور چل پڑی۔ اب باب عبداللہ کو پہلے ہی 2 وجہ سے غصہ تھا، ایک وہ لڑائی کا اور ایک بعد میں اس کی جو بے عزتی ہوئی کہ تو نے ایسے کلمات کے۔ اب باب عبداللہ نے صفوان کو اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس اونٹ کے اوپر، صفوان پیدل چل رہے تھے اور اماں جان اونٹ پر سوار تھی، لیکن تھے تو اکیلے نا، ان کو آتے دیکھا، اس نے اب یہ شور مچا دیا اور ان پر برائی کی تہمت لگا دی۔ لیکن اماں جان کو پتہ نہیں تھا، حضور اس طرح لے کر مدینے پہنچے، لیکن مدینے میں بات پھیل گئی، نعوذ باللہ غلط باتیں ان کے بارے میں اڑا دی۔ اماں جان مدینے پہنچی تو سفر کی وجہ سے بیمار ہو گئی، تھکاوٹ کی وجہ سے۔ ایک دن بیماری کے دنوں میں ایک بوڑھی عورت کے ساتھ دور قضائے حاجت کے لیے جاتی تھی عورتیں دن میں 1 مرتبہ، تو اس عورت کا پاؤں پھسلا، اس نے اپنے ہی بیٹے کو بد دعا دی، اللہ کرے میرا بیٹا مستح، میم سین تویں ہے، مستح ہلاک ہو جائے۔ اماں جان نے کہا ماں تیرا بیٹا مستح کیوں ہلاک ہو جائے؟ اپنے بیٹوں کو بد دعائیں تو تھوڑی نہ دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا تجھے نہیں پتا اس نے تیرے اوپر کیا الزام لگائے ہیں؟ مستح صحابی تھے، لیکن ان لوگوں کی باتوں میں آ کر انہوں نے بھی ایسی باتیں کر دی تھی۔ اماں نے کہا کیا الزام؟ اس نے کہا اس نے تیرے بارے میں ایسے ایسے بات کی ہے اس موقع پر۔ اماں نے جب یہ بات سنی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بہت گھبرائی، کہتی اچھا میں بھی کہتی ہوں کہ حضور آج کل میرے ساتھ کوئی زیادہ گفتگو نہیں کر رہے، پہلے جب میں بیمار ہوتی تھی تو بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، لیکن آج کل بس پورے سورے برابر برابر سے ہیں، یہ بات ہے۔ گھر میں آئیں تو حضور سے کہا میں اپنی امی ابو کے گھر چلی جاؤں۔ غور کیجئے، بیٹیوں کا آخری ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا گھر۔ حضور اگر آپ کو میری وجہ سے دکھ آ رہا ہے تو کیا کروں، میں اپنے امی ابو کے گھر چلی جاؤں؟ آپ نے فرمایا چلی جا، ان بیچاری بیٹیوں کا ٹھکانہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ حضور نے کہا چلی جاؤ۔ اماں کہتی ہیں میں اپنے گھر گئی، اتنا روئی، لا یرکع لی دمع ولا اکتحل بنوم۔ ایک رات گزری وہ والی، اگلا دن گزرا، اگلی رات گزر گئی، کہتی اللہ کی قسم 2 راتیں 1 دن 1 منٹ بھی میں نے آنکھ لگا کے سوئی نہیں اور میرے آنسو رکے ہی نہیں کہ میرے بارے میں ایسے کلمات۔ حضور 2 دن کے بعد میرے گھر میں آئے تو میں نے اپنی امی سے کہا، ابو سے کہا آپ کو تو پتہ ہے نا میں ایسی نہیں ہوں، آپ ذرا حضور کو میری تسلی دے دیں،
کہ میں ایسی نہیں. انہوں نے کہا ہم حضور کے ساتھ کیسے بات کر سکتے؟ پھر میں نے کہا آپ نہیں بات کرتے. میں نے کہا حضور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، لیکن اگر میں کہہ دوں نا کہ میں نے غلط کیا ہے، تم سب کہہ دو گے ہاں تم سچ کہہ رہی، حالانکہ میں نے ایسا. اور اگر میں کہہ دوں نا کہ نہیں کیا تو تم میری بات پہ یقین نہیں کرو گے. آج بھی میں وہی کہوں گی، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. میں تو اپنے دل کے دکھڑے اپنے اللہ کو سنا سکتا. حضور اٹھ کر ابھی دروازے کے پاس ہی گئے، جب انہوں نے اپنا دکھڑا کس سے شیئر کیا؟ اللہ سے. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. تو ابھی حضور دروازے کے پاس ہی گئے تھے تو آسمان سے جبریل ادھر آئے. میرے آقا واپس آئے. 18 آیات ان کی برات کے بارے میں نازل ہوئی. میرے آقا نے آ کر آیات سنائی، عائشہ تیری سچائی کی گواہی آسمان کے رب نے دے دی. جب آیتیں اتری نا تو میرے ابو اور امی نے کہا جلدی سے اٹھ اور حضور کا شکریہ ادا کر. میں نے کہا نا، میں شکر تو اس رب کا ادا کروں گی جس نے قرآن نازل کر دیا ہے. تم تو میری بات ہی نہیں ماننے تھے. پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پریشانی ختم ہوئی. یہ صحیح بخاری کے اندر بھی واقعہ موجود ہے. یہ 5 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا. اس کو واقعہ افق کہا جاتا ہے. آگے 6 ہجری کا آغاز ہوا. سن 6 ہجری میں کئی واقعات پیش آئے جن میں 3 زیادہ قابل ذکر ہیں. ایک بڑا معروف آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، جن کو لا کر مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا اور بعد میں وہ جب چھوڑا گیا تو مسلمان ہوئے. یہ کس ہجری میں واقعہ پیش آیا؟ 6 ہجری. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی مسجد جو ہے وہ جیل خانہ بھی تھی، قید خانہ بھی بن جاتی تھی. ان کو باندھ دیا گیا، لیکن وہ تربیت بھی تھی ان کی کہ 3 دن جب وہ دیکھ کر گیا تو وہ واپس آیا. آپ نے فرمایا تجھے تو چھوڑ دیا. کہا جسم کو چھوڑ دیا، دل کو اپنی قید میں کر دیا گیا. 6 ہجری کو بات. شراب کی حرمت جو ہے پکی یقینی حرمت بھی 6 ہجری میں پیش ہے. اب 6 ہجری میں حضور کو ایک خواب آیا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں. 6 ہجری میں خواب آیا. صبح اٹھے تو آپ نے صحابہ سے کہا یار پہلے بیت اللہ روزانہ دیکھتے تھے، اب دل تڑپتا رہتا تھا. آج رات میں نے خواب دیکھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم عمرہ کریں گے، چلو تیاری کرو. 1400 کے قریب صحابہ نے تیاری کی عمرے کی. وہ سارے عمرے کے لیے نکلے. جب وہ مکہ کے قریب پہنچے تو مکے والوں کو خبر ملی 1400 مسلمان آ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم تو داخل نہیں ہونے دیں گے، اور وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے. ان مسلمانوں نے احرام باندھے ہوئے تھے، یہ لڑائی تو کر نہیں سکتے تھے، احرام کی حالت میں لڑنا منع ہے. اب وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے. حضور عام راستے سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک مقام پر ٹھہرے. اس میدان کا نام تھا حدیبیہ. اس مقام کا نام حدیبیہ. آپ نے پھر اپنا سفیر بھیجا. پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجنے لگے. انہوں نے کہا حضور میرا مشورہ ہے کہ عثمان کو بھیجیں، ان کا بڑا احترام ہے وہاں. تو عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا. انہوں نے کہا جی ہم اور ہمارے ساتھی عمرے کی غرض سے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا عثمان تو نے بیت اللہ کا طواف کرنا عمرہ کرنا ہے تو کر لے، لیکن تیرے ساتھیوں کو آنے نہیں دیں. عثمان کی محبت. کہا اگر میرے نبی کو نہیں آنے دو گے تو میں عثمان پیغمبر سے پہلے عمرہ نہیں کر سکتا. انہوں نے ان کو قید کر لیا. افواہ پھیلا دی کہ وہ عثمان شہید ہو گئے. میرے آقا جن کی جان کعبے کے رب کی قسم ساری انسانیت سے زیادہ قیمتی تھی، ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، سارے صحابہ عشرہ مبشرہ. جب پتہ چلا نا عثمان شہید ہو گئے، صحابہ کے پاس اگرچہ اسلحہ نہیں تھا لیکن انہوں نے عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے میرے آقا پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھے. ببول کا درخت اس کو کہتے.
آپ نے کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، ہم اگرچہ نہتے ہیں لیکن عثمان کا بدلہ لینے کے بغیر واپس 1400 صحابہ نے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ نیچے آپ کا ہاتھ تھا، حضور نے آخر پہ اپنا دوسرا ہاتھ رکھا، کہا یہ میری طرف سے اور یہ عثمان کی طرف سے۔ 1400 صحابہ نے بیعت کی، ان کے اوپر اللہ نے اپنی رضامندی کی آیات نازل کر دی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس وجہ سے اللہ نے کہا میں راضی ہو گیا، اس وجہ سے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے۔ اور حدیث ہے جامع ترمذی کی، لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ، فرمایا حضور جس نے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اللہ نے سب پہ جنت کو واجب کر دیا ہے، کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے۔ 1400 صحابہ جنت کی ضمانت۔ اچھا یہاں تھوڑا سا رک کر میں ایک ضمنی بات کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان کی شہادت کی خبر آئی، صحابہ نے بدلہ لینے کے لیے آقا نے اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا، ابو بکر عثمان، ابو بکر عمر علی سب نے پیش کیا رضی اللہ عنہ۔ اللہ ان کے اوپر راضی ہوئے، جنت واجب ہوئی، لیکن حقیقی طور پر عثمان شہید۔ جب کئی سال بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واقعتاً شہید ہو گئے، تو کیا اس واقعہ کو دیکھ کر اس وقت بعد میں مسلمانوں کا حق بنتا تھا کہ نہیں عثمان کی شہادت کا کیا لیں؟ اور ان کے ذہن میں وہ بات تھی نا کہ جنہوں نے بیعت کی ان پہ جنت، اگر آج ہم بھی بدلے کے لیے نکلیں گے تو ہمارے اوپر بھی کیا ہوگی؟ جنت۔ تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد امی عائشہ، طلحہ، زبیر، معاویہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہم ان کی اصلی شہادت کے بعد بدلہ لینے کے لیے نکلے تھے۔ آج لوگ ان کو گالیاں دے دیتے ہیں، آج لوگ ان کو برا بلا کہتے ہیں۔ بھئی انہوں نے تو کس کی سنت پہ عمل کیا؟ نبی کی، ابو بکر کی، عمر کی، جس کے اوپر جنت کے واجب ہونے کی وحی آئی تھی، انہوں نے اس بات پہ عمل کرنا چاہا تو بجائے اس کے کہ ان کی تعریف کی جائے، الٹا ان کو کیا نکالی جاتی ہیں؟ گالیاں۔ تو وہ غلط ہے، وہ درست نہیں۔ بہرحال آقا نے بیعت کر لی، اتنے میں ان کو پتا چلا کہ مسلمان تو لڑ مرنے کے لیے کیا ہو گئے؟ تیار۔ انہوں نے حضرت عثمان کو چھوڑ دیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ادھر آ گئے۔ اب انہوں نے صلح کرنے کے لیے کچھ بندے بھیجے، 3-4 آئے، ان میں وہ ایک واقعہ بھی ہے۔ عروہ بن مسعود آیا، حضور وضو کر رہے تھے، پانی کے قطرات صحابہ نیچے گرنے لیتے اور اپنے جسم پہ مل لیتے، اگر آپ کوئی تھوکتے تو وہ لے کر اپنے چہروں پہ مل لیتے۔ اس نے واپس جا کے کہا اور کافروں اور مشرکین مکہ بس کر دو، اللہ کی قسم تم محمد کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد سہیل بن عمر آئے، سہیل بن عمر کے ساتھ صلح طے پائی، اس کا نام ہے صلح حدیبیہ۔ اس صلح کے اندر ایک بات یہ تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، دوسری بات یہ تھی آئندہ سال آئیں گے، تیسری بات یہ تھی کہ آئندہ سال 3 دن رہیں گے بس، زیادہ نہیں ٹھہر سکتے، چوتھی بات یہ تھی کہ تلواریں بھی غلاف میں میان میں ہوں گی، باہر نہیں ہوں گی، پانچویں بات یہ تھی کہ 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے، مشرکین کے ساتھ جنگ بند۔ چھٹی بات یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے دوڑ کر مدینے آ جائے تو اس کو واپس کیا جائے گا، لیکن 7ویں بات یہ تھی اگر کوئی مدینے والا مکے میں پکڑا گیا تو ہم اس کو اپنا غلام بنا لیں گے، یعنی مکے سے مسلمان جائے تو اس کو واپس، مدینے سے کوئی آ کر پکڑا گیا تو اس کو غلام۔ یہ شکیں لکھی جا رہی تھی تو لکھائی میں 2 مسئلے پیش آئے۔ پہلا کہ آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے کہا یہ مٹاؤ، بسمک اللہم لکھو، آپ نے لکھ دیا۔ دوسرا مسئلہ یہ پیش آیا، آپ نے لکھا یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مان لیں تو لڑائی کس بات کی؟ محمد الرسول اللہ نہیں، محمد بن عبداللہ۔ آپ نے کہا چل علی رضی اللہ اس کو مٹا دے، کہا آقا علی کے ہاتھوں میں یہ ہمت نہیں ہے کہ آپ کی رسالت پہ کانٹا ماروں، میں تو نہیں۔ فرمایا چل تو نہیں، مجھے بتا
بات تو میں اللہ کا رسول تو ہوں ہی ہوں، لکھنے کے ساتھ میں نے کون سا زیادہ ہونا ہے اور مٹانے کے ساتھ کون سا مٹ جانا ہے، آپ نے مٹا۔ جب آخری شک آئی نا کہ مکے سے جائے گا تو واپس کرو، مدینے سے گیا تو ان کو قیدی بنا لو، یہ شک دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذرا جلال میں آ گئے، حضرت ابو بکر کے پاس گئے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں۔ ہمارے دشمن باطل پہ نہیں ہیں؟ ہاں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ یا تو برابر برابر بات ہو۔ کمال درجے کا جواب دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ، کہ عمر تیری بات ہے عقلی، تیری بات ہے کہ بھی ان کا آئے تو واپس، تو ہمارا بھی کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہے عقلی۔ لیکن مجھے بتا، کیا تو حضور کو اللہ کا رسول مانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں رسول تو مانتا ہوں۔ فرمایا پھر رسول کے فیصلے پر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے۔ کیسا فیصلہ، کیسی بات، کتنی حدیثیں آ جائیں، عقل حضور کے باتوں کے سامنے عقل نہیں چلے گی، ظاہری باتیں۔ فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں، جو فیصلہ کر دیں، عقل میں آئے نہ آئے، دل میں آئے نہ آئے، سوچ میں آئے نہ آئے، ختم، کیونکہ فیصلہ کس کا ہے؟ رسول اللہ۔ چنانچہ یہ معاہدہ طے ہو گیا۔ ابھی معاہدہ ختم ہی ہوا تھا، لکھا ہی گیا تھا، تو ابو جندل اسی سہیل کا بیٹا بیڑیوں کے اندر باندھا ہوا کسی طرح بیڑیوں سمیت ہی وہاں آ پہنچا اور مسلمانوں کو کہنے لگا مجھے بچا لو۔ اب غور کیجئے، مسلمان شخص بیڑیوں میں ہے جس پہ ظلم و ستم ہوتا تھا، حضور کے پاس آ کر کہنے لگا مجھے بچا لو۔ آپ نے فرمایا آ جا۔ سہیل کہنے لگا نہیں، معاہدہ ہو گیا ہے کہ ہمارا آئے گا تو تم۔ آپ نے فرمایا یار ابھی تو لکھا جا رہا ہے۔ کہتا نہیں نہیں، لکھا گیا ہے۔ حضور نے کہا سہیل دیکھ لے، اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا وہ جندل اللہ کی قسم محبت تیرے ساتھ بڑی ہے، لیکن چونکہ یہ معاہدہ لکھا گیا ہے، پیغمبر اپنے وعدے کی خلاف ورزی۔ اللہ، کس کا بڑا معاملہ، خلاف ورزی نہیں۔ ابو جندل کو واپس بھیج دی۔ چند عورتیں آ گئیں، حضور نے ان کو پناہ دی۔ سہیل کہتا ہے اس کو بھی واپس بھیجو۔ فرمایا نہیں، کیونکہ معاہدے میں لکھا ہے کوئی مرد اگر آئے گا، عورتوں کا لکھا، لہذا عورتیں واپس نہیں ہوں گی۔ پھر اس وقت آپ نے اپنے صحابہ سے 3 کام کہے۔ فرمایا اگر قربانی لے کر آئے ہو، عمرے میں قربانی فرض تو نہیں لیکن لے آئیں تو ٹھیک ہے۔ فرمایا قربانیاں ذبح کر دو اور اپنے بال منڈوا دو، احرام کھول دو۔ لیکن صحابہ کو ابھی بہت پریشانی تھی کہ ہم اس طرح واپس جائیں گے، عمرہ نہیں کریں گے۔ حضور نے ایک مرتبہ کہا، صحابہ ابھی پریشانی میں تھے تو فوراً عمل نہ کر سکے۔ حضور پریشان ہو کر گھر میں چلے گئے، اپنے خیمے میں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ حضور پریشان، کہنے لگے حضور کیا ہوا؟ کہا میں نے صحابہ سے کہا اور ابھی وہ اتنے پریشان ہیں، انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی۔ کہا پریشان مت ہوں، آپ جا کر سب سے پہلے اپنی قربانی کر دیں اور اپنے بال منڈوائیں، احرام کھولیں، دیکھنا پھر صحابہ کیسے شروع ہو جاتے۔ بیویوں کے مشورے پر بھی عمل کیا جانا چاہیے۔ حضور گئے، حضور نے جا کر ایسا ہی کیا تو سب صحابہ نے حضور کو دیکھا تو فوراً عمل شروع کر دیا۔ سب نے اپنی قربانیاں ذبح کر دی، بال منڈوا دیے، احرام کھول دیے۔ تو صحابہ کی حضور کے ساتھ یہ محبت بھی تھی اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ بھی تھا۔ تو اس سال یہ سارا معاملہ طے پایا، جس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ حضور واپس مڑے تو سورۃ فتح کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو صلح حدیبیہ کو اصل میں فتح صلح حدیبیہ کو کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ میں فتح ہو گئی۔ اب اگلا سال 7 ہجری کا شروع ہو چکا۔ 7 ہجری کے اندر 3 بڑے کام ہوئے۔ ایک خیبر کا واقعہ پیش آیا، دوسرا آپ نے لوگوں کو دعوت اسلام کے خط لکھے، اور تیسرا آپ نے کچھ نکاح کیے۔ خیبر کی جنگ، آپ کو وہ پہلے دن کا یاد ہوگا، شام سے یروشلم میں بخت نصر نے، عیسائی بادشاہ نے یہودیوں کو بہت مارا،
12 قبیلے وہاں سے نکلے، انہوں نے پڑھ رکھا تھا آخری نبی کھجوروں کے علاقے میں آئے گا۔ 12 قبیلے وہاں سے نکلے تھے، 9 خیبر میں رہ گئے، 3 مدینہ میں آ گئے۔ اب خیبر یہ مدینے سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ خیبر کا علاقہ مدینے سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ حضور علیہ السلام نے وہی 1400 صحابہ جو پچھلے سال عمرے کے لیے گئے تھے نا، انہی 1400 صحابہ کو ساتھ لیا اور چپ کر کے چپکے کے ساتھ خیبر کا سفر کیا۔ اور آپ 1400 صحابہ، 200 گھوڑے، اور آپ ان صحابہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے خیبر تک پہنچ گئے۔ 1400 صحابہ 200 گھوڑوں کا قافلہ لے کر رات کے پچھلے پہر خیبر کے دروازوں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں قلعے بنائے ہوئے تھے، کئی قلعوں کو جب انہوں نے صبح اپنے کام کاج کے لیے باہر نکلے، سامنے دیکھا تو لشکر، کہنے لگے جا محمد والخمیس صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، محمد لشکروں سمیت آ چکا ہے۔ آپ نے فرمایا آج ہم کافروں پہ غالب آ چکے ہیں۔ آپ نے کئی قلعوں کو فتح کیا، لیکن ایک قلعہ، اس قلعے کا نام تھا ناعم، نون الف نا عین میم، ناعم۔ اس کا جو سردار تھا اس کا نام تھا مرحب۔ قلعے کا نام ناعم اور سردار کا نام مرحب تھا۔ وہ قلعہ مسلمانوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، تو حضور نے پہلے مسلمانوں کو کہا چلو یار باقی فتح ہو گئے، یہ بعد میں کر لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کر کے جائیں گے۔ بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ المختصر آپ نے پھر کہا کہ وہی آ گئی ہے، صبح میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح بھی دیں گے۔ فتح بھی بہت بڑی اللہ کی مدد اور بڑا عظمت کا نشان ہے، لیکن اس سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ تمہیں گارنٹی دیتا ہوں جس کو میں جھنڈا دوں گا نا، اللہ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صحابہ رات کو سوئے نہیں، ان کے دل میں تھا کہ ہمیں یہ اعزاز مل جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی عہدے کا لالچ نہ کیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا وعدہ اور یقینی پروف میں نے بھی اگلا دن آیا، سب صحابہ جمع ہوئے تو میں اپنی ایڑیاں اس طرح کر کے نا ان ایڑیوں پاؤں کے اوپر بیٹھ گیا تاکہ میں نمایاں نظر آؤں، حضور میں بھی ہوں۔ لیکن آپ کی نگاہ نے دیکھا تو کہا این علی بن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ فرمایا وہو یستکی، بیمار ہیں، آنکھیں درد ہیں۔ فرمایا بلایا جائے، کیونکہ آج چناؤ جو ہے مرضی سے نہیں بلکہ وحی کے ذریعے ہونا تھا۔ تو آپ نے کہا علی کو بلایا جائے رضی اللہ عنہ۔ بلایا گیا، آپ نے ان کی آنکھوں میں تھوک لگایا، لعاب لگایا، ٹھیک ہوئے۔ کہا یہ جھنڈا پکڑ لو، یہ تلوار لے لو، مرحب سے ٹکراؤ اور فتح کر پاؤ۔ فرمایا حضور جاتے لڑوں؟ فرمایا نہیں، پہلے دعوت دو، اگر ایک بندہ بھی تیری بات پہ ایمان لے آیا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے گئے۔ تو اس کے ساتھ لڑائی ہوئی، مرحب کو 2 ٹکڑے کیا، نعرہ تکبیر بلند ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ حضور کی صداقت کی، نبوت کی صداقت کی دلیل بھی تھی، کل فتح ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سچی محبت کرتے ہیں، حضور سچی محبت کرتے تھے، ان کے دل میں اللہ اور اس کے پیغمبر کی سچی محبت تھی۔ مسلمان ابھی یہ خیبر کو فتح ہی کیا، سب سے زیادہ غنیمتیں اس وقت تک خیبر کی زمین بہت زرخیز تھی، بڑا مال و دولت حضور کے پاس آیا۔ اب ہوا کیا کہ اس موقع پر جتنی مال غنیمت آیا نا، ان میں کچھ باغات بھی تھے اور عورتیں بھی قیدی ہوئی تھیں۔ ان قیدی عورتوں میں ایک عورت ایک بادشاہ کی، سردار کی تھی، حیی بن اخطب اس کا نام تھا، اس کی بیٹی تھی۔ وہ قید میں آئی، وہ ایک صحابی کے پاس گئی، انہوں نے حضور کو دے دی، آپ نے ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیا، جس کا نام صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی مہاجرین کے درمیان اور انصار کے درمیان وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو وہ صحابہ جو حبشے میں ہجرت کر کے گئے تھے،
جنہوں نے نجاشی کے پاس پناہ لی تھی، ان کو ادھر پتہ چل گیا کہ مسلمان مدینہ میں پہنچ گئے ہیں، حالات ویل سیٹ ہو چکے ہیں، بڑے اچھا ہے، تو وہ سارے حبشے والے ہجرت کر کے آئے اور سیدھے خیبر میں پہنچ گئے۔ حضور نے وہاں جب اپنے چچا زاد بھائی جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اتنے خوش ہوئے، آقا فرماتے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر طیار کے آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ غور کیجئے، ہمارے ہاں تو شریکہ ختم نہیں ہوتا، چچا کے بیٹے تو شریکہ بن جاتے ہیں، ہمارے ہاں تو دشمنیاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی فتح کہ سب سے زیادہ مال و دولت اس وقت حضور کے پاس خیبر میں آیا تھا، لیکن آپ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی خوشی۔ بہرحال آپ نے ان کا بھی حصہ نکالا۔ خیبر کی بڑی زمینیں تھیں، آپ نے صحابہ کے درمیان تقسیم کر دی۔ اس کے بعد حضور واپس پلٹے تو آپ کو یاد آیا کہ اب کافر تو مشرکین بھی رک گئے اور یہودیوں کے سارے قبیلے بھی ہم نے تہہ تیگ کر دیے۔ اب کچھ ڈاکو تھے عرب کے جو مسلمانوں کو اور دوسرے لوگوں کو لوٹا کرتے تھے۔ حضور ان ڈاکوؤں کو بھی تہہ تیگ کرنے کے لیے تقریباً 200 یا 300 صحابہ کا ایک قافلہ لے کر نکلے۔ اس وقت اس قافلے کے اندر مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی لیکن سواریاں بھی تھوڑی تھیں، 6 7 بندے ایک ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے، زیادہ پیدل چلتے، پیدل چلنے سے جوتیاں ٹوٹ گئیں اور پاؤں میں چھالے بن گئے، پٹیاں لپیٹ لیں انہوں نے۔ تو اس وجہ سے اس غزوے کو غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا ہے، رقاع پٹیوں کو کہتے ہیں، تو غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا ہے۔ بڑے 2 معروف واقعات آپ نے سنے ہیں۔ اس غزوے سے جب آپ واپس آئے نا تو صحابہ سونے لگے تو آپ نے کہا 2 صحابی پہرا دیں۔ یہ واقعہ سنا ہوا ہے نا کہ 2 پہرا دینے لگے، ایک کو نیند آ گئی وہ سو گئے، دوسرے نماز پڑھنے لگے، دشمن نے پیچھے سے تیر مارا، ان کی کمر میں لگا، وہ نماز پڑھتے رہے، خون کے قطرے نیچے گرے، دوسرے بیدار ہوئے، اٹھے، دیکھا، حیران ہوئے، کہا تو نے نماز کیوں نہیں ختم کی؟ اس نے کہا میں سورت کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے کہا پہلے سورت ختم کروں گا پھر نماز ختم کروں گا۔ یہ واقعہ اس غزوہ ذات الرقاع سے واپسی کا ہے۔ اسی غزوے میں ایک اور بات، حضور دوپہر کے وقت سوئے ہوئے تھے تو دشمن پیچھے سے ایک ڈاکو آ گیا، اس نے آپ کی تلوار وہ اتاری اور کہا میں یقیک منی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ باقی صحابہ بھی چھوٹے چھوٹے درختوں کے نیچے سوئے تھے، آپ لیٹے وہ کھڑا، اس کے ہاتھ میں تلوار، آپ خالی ہاتھ۔ اس موقع پر بھی آپ نے کہا مجھے کون بچائے گا؟ توکل، اللہ پر اعتماد۔ تو اس کے ہاتھوں میں اللہ نے کپ کپی طاری کی، رعشہ طاری کیا، تلوار گری، آپ نے اٹھ کے اٹھائی اور اس کو پوچھا بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا آپ بڑے مہربان ہیں۔ یہ واقعہ بھی اس غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر پیش آیا۔ جب آپ نے خیبر فتح کر لیا 7ویں ہجری میں، ڈاکوؤں کو ختم کر دیا، یہودیوں کو ختم کر دیا، سارے معاملے، پھر آپ نے دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو خط لکھے۔ ان خط لکھنے میں آپ نے 8 بادشاہوں کو خط لکھے، 3 بادشاہ مسلمان ہوئے اور 5 مسلمان نہ ہوئے۔ جو مسلمان ہوئے وہ حبشہ جو نجاشی تھا پہلے ہی مان چکا تھا لیکن خط بھیجا، اپنے تخت سے نیچے آیا اور اس نے کلمے کا ظاہری اقرار بھی کر لیا۔ بحرین کے بادشاہ کو خط لکھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ عمان کے بادشاہ کو خط لکھا، وہ بھی مسلمان۔ بحرین، عمان اور حبشہ کے بادشاہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن مصر، ایران، روم اور شام اور یمامہ، ان کے بادشاہوں نے قبول نہیں کیا۔ مصر کے بادشاہ نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے آخری نبی آنا ہے لیکن وہ تو شام میں آنا ہے، میں نہیں مانتا۔ روم کے بادشاہ وہ قیصر، اس نے ابو سفیان کو بلایا، سوال جواب کیے، پھر اس کو سمجھ تو آ گئی تھی لیکن اس کی قوم نہیں مانی تو وہ بھی نہیں مانا۔ ایران کا بادشاہ خسرو پرویز تھا، اس نے دیکھا کہ پہلے بسم اللہ لکھی ہے، کہتا یہ کیا، اور پھر دیکھا کہ پہلے پیغمبر کا نام لکھا اور پھر میرا نام،
غصے میں آ کے اس نے خط پھاڑ دیا۔ حضور نے اللہ سے دعا کی، اللہ جس طرح اس نے ہمارا خط پھاڑا ہے تو بھی اس کو پھاڑ کے رکھ دے۔ اس کے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ اور پھر شام اور یمامہ کے بادشاہوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ بہرحال 3 نے مانا اور 5 نہ مانے۔ چونکہ اگلا سال تھا، پچھلے سال طے ہوا تھا آپ نے دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے آنا ہے، تو حضور پہلے 1400 صحابہ گئے تھے، آج کتنے گئے؟ 2000 صحابہ اگلے مہینے اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ 2000 صحابہ میں سے 1800 آگے پہنچے۔ آپ تیر تلواریں اپنا سارا اسلحہ اس مرتبہ ساتھ لے کر گئے، کہیں مشرکین بد عہدی نہ کر دیں۔ لیکن مدینے سے، مکے سے کچھ دیر پہلے 200 صحابہ کو، یہ نام سنیے گا، یا جج، یا زبر الف یا، جیم اور جیم، یا جج جگہ پہ 200 صحابہ کو بٹھا دیا۔ مدینہ سے کتنے نکلے؟ 2000۔ ان میں سے 200 کو مکے سے پہلے یا جج جگہ پر بٹھا دیا، اسلحہ سارا پکڑا دیا، اگر ہمیں کوئی خطرہ ہوا تو ہم تمہیں بلا لیں گے۔ تو 1800 صحابہ جب عمرہ کرنے لگے تو وہ سارے مشرکین وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے یہ دیکھ سارے کمزور ہو گئے۔ آپ نے کہا کندھے ننگے کر دو اور پہلوانی چال چل کے دکھاؤ، ہم کمزور نہیں ہیں۔ وہاں سے وہ اجتباء اور رمل شروع ہوا۔ پہلوانی چال کو رمل کہتے ہیں، کندھا ننگا کرنے کو اجتباء کہتے ہیں، کہ اپنے ڈولے شوڑے ذرا بہاؤ، اسی ابھی ہیں۔ تو حضور نے ایسا عمرہ کروایا۔ پھر جب انہوں نے عمرہ کر لیا، کچھ صحابہ وہاں چلے گئے، ان 200 کو بلایا، انہوں نے عمرہ کیا، 3 دن کے بعد آپ واپس آ گئے۔ اس سال آپ کی 3 شادیاں ہوں، ایک تو وہی خیبر کے اندر صفیہ بنت حیی کے ساتھ، اور دوسرا میمونہ بنت حارث کے ساتھ، اور تیسری شادی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے حبشے کی ہجرت کی ہوئی تھی، ان کا خاوند وہاں فوت ہو گیا، اب وہ بھی خیبر کے موقع پر واپس آ گئیں۔ رملہ ان کا نام تھا، ام حبیبہ ان کی کنیت تھی، اب وہ واپس آئیں تو ان کا خاوند نہیں ہے، تو حضور نے ان کے ساتھ شادی کر لی۔ تو اب ابو سفیان حضور کے کیا بن گئے؟ سسر، اور ام حبیبہ کیا بن گئی؟ ہماری ماں، حضور کی بیوی، اور ان کے بھائی معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے کیا بن گئے؟ ایمانی اور اسلامی روحانی ماموں جان، اور یہ رشتہ روز قیامت ان کے کام آئے گا۔ آپ نے فرمایا تھا قیامت کے دن سارے رشتے ختم، ساری دوستیاں ختم، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کام آئیں گے، میرے رشتے کام آئیں گے، تو ان کے وہ کام آئیں گے۔ تو یہ 7 ہجری میں خیبر ہوا، 7 ہجری میں ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ ہوا، اس کو غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں۔ 7 ہجری کے اندر عمرۃ القضاء ہوا۔ 7 ہجری کے اندر آپ نے بادشاہوں کو خط لکھے، 3 نے مانا اور 5 نہ مان پائے۔ آگے 8 ہجری کا آغاز ہو گیا۔ 8 ہجری میں جمادی اولیٰ، جمادی اول کے مہینے میں 8 ہجری میں 3 بڑے کام ہوئے۔ 8 ہجری میں 3 بڑے کام ہوئے، ایک غزوہ موتا جمادی اول میں، ایک فتح مکہ رمضان میں، اور ایک غزوہ حنین شوال میں۔ 8 ہجری میں کتنے بڑے کام ہوئے؟ 3، ایک غزوہ موتا اور ایک فتح مکہ اور ایک غزوہ حنین۔ پہلا، جمادی اول میں غزوہ موتا ہوا۔ یہ کیوں ہوا اور کہاں ہوا؟ پیچھے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے بادشاہوں کے نام خط لکھے، 3 نے مانا 5 نے نہ مانا۔ آپ نے ایک اور بادشاہ کی طرف خط بھیجا تھا جو بصرہ علاقے کا بادشاہ تھا، شام کا ایک علاقہ ہے بصرہ، وہاں کا بادشاہ تھا، اس کو خط لکھا۔ حارث صحابی لے کر جا رہے تھے، حارث بن عمیر، وہ خط لے کر جا رہے تھے، تو روم کے بادشاہ کا ایک گورنر تھا شرحبیل، اس نے اس حارث صحابی کو بلقا مقام پہ شہید کر دیا، یعنی حضور کے سفیر کو کیا کر دیا گیا؟ حضور نے اس کا بدلہ لینے کے لیے
حضور نے اس کا بدلہ لینے کے لیے 3000 صحابہ کو جمع کیا۔ سفیر کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جو بصرہ کی طرف سفیر بھیجا تھا، اس کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے 3000 صحابہ کا ایک لشکر تیار کیا۔ اس کا امیر بنایا زید بن حارثہ کو، کہا اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر تیار، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ۔ 3000 بندے تیار کیے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ اس وقت کی سپر پاور تھی روم، اور روم کے گورنر نے قتل کیا تھا نا شرحبیل نے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ مسلمان ہم سے بدلہ لینے آنے لگے، انہوں نے 1,00,000 بندہ تیار کر دیا۔ انہوں نے 1,00,000 بندہ تیار کر لیا، 1,00,000۔ اب 1,00,000 کے ساتھ دوسرے عرب قبیلوں کو پتہ چلا تو وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، وہ بھی 1,00,000 بندہ اور ہو گیا۔ تو کتنے لاکھ ہو گئے؟ تو مسلمان کتنے تھے؟ اب کیا ہوا، جب وہ سامنے اتنا بڑا لشکر آیا، اب مسلمان کہنے لگے حضور سے پیچھے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کریں، کوئی اور فوج بھیجیں۔ بعض نے کہا چھوڑو، شہید ہو گئے تو جنت میں، بچ گئے تو غازی، مشورے کی کیا، لڑتے ہیں۔ مجاہدوں کے اندر جذبہ بڑا تھا، تو لڑنے لگے، 3000 2,00,000 کے ساتھ لڑنے لگے۔ تو حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جعفر تیار اسی وجہ سے کہتے ہیں نا، ذوالجناحین بھی کہتے ہیں۔ ان کا ایک ہاتھ کٹا، دوسرا ہاتھ کٹا، انہوں نے اس طرح بازوؤں کے ساتھ وہ جھنڈا پکڑ لیا، علم ہوتا تھا تاکہ پتہ چلے کہ ہم مسلمان یہاں ہیں، ہمارا قافلہ یہاں ہے۔ انہوں نے بازو بھی شہید کر دیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پکڑا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضور نے 3 ہی بتائے تھے، زید، ان کے بعد جعفر، ان کے بعد عبداللہ۔ اب کون پکڑے؟ تو سیف من سیوف اللہ، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کے جب وہ جھنڈا تھاما، مسلمانوں کی قیادت کی، آگے بڑھ کے لڑے۔ اس غزوے میں حضرت خالد نے تلوار اتنے زور سے چلائی، 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9 تلواریں کافروں پہ مار مار کے تلواریں ٹوٹ گئی۔ 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی۔ اور کبھی آپ نے اصلی تلوار دیکھی ہو نا، تو آپ کو پتہ لگ جائے یہ کم از کم تقریباً 7-8 کلو کی ہوتی ہے تلوار، اتنی موٹی ہوتی، لوہے کی کوٹ کوٹ کر بنائی ہوتی ہے، عام نہیں ہوتی، اتنی پکی زوردار اور بڑی بھاری تلواریں۔ 9 تلواریں انہوں نے کافروں پہ چلا چلا کے توڑ دیں، اور انہوں نے ایک حکمت عملی اپنائی کہ پچھلی صفیں بار بار آگے، اگلی پیچھے، پچھلی آگے، اگلی پیچھے، تاکہ ان کو لگے کہ شاید مسلمانوں کی فوج پیچھے سے زیادہ آ رہی، اور گھوڑے ذرا سائڈوں پہ تیز تیز دوڑائے تاکہ گرد و غبار اڑے اور پتہ چلے پتہ نہیں کتنے لشکر آ رہے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے گئے۔ اب انہوں نے کہا ان کے نئے نئے بندے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور پیچھے بھی اتنی دھول اڑ رہی ہے، لگتا ہے کہ ان کی فوجیں پیچھے سے بڑی آ گئی، اور یہ پیچھے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا گھیرا ڈال کے ہمیں قتل کرنا چاہتے۔ وہ 2,00,000 بندہ ڈر کے پیچھے، اور یہ اپنے بندوں کو بچا کر وہاں سے لے آئے۔ تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ 2,00,000 بندے سے اتنے تھوڑے بندوں کو بچا کر واپس لانا بہت بڑی کامیابی تھی۔ جس جگہ پہ یہ جنگ ہوئی اس جگہ کا نام موتا، میم و مو تے تا، موتا تھا، جس وجہ سے اس کو غزوہ موتا کہا جاتا ہے۔ یہ 8 ہجری کا پہلا واقعہ۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے دوسرا واقعہ اسی 8 ہجری کا، کہ مکہ کو فتح کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر تیار کیا، لیکن صحابہ سے کہا کہ کبھی کسی کو بتانا نہیں۔ ایک صحابی کے دل میں بات آ گئی کہ یار ادھر میرے بچے بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، تو اس نے خط لکھ کے ایک عورت کو دیا کہ یہ ان کو بتا دیں۔ حضور کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ فلاں مقام پہ ایک عورت ہے،
اس کو جا کے اس سے خط لے لے۔ حضور نے کہا تھا فلاں مقام پہ عورت کے پاس خط ہے، اس مقام کا نام تھا روضہ خاخ، روضہ خاخ۔ حضرت علی وہاں پہنچے، عورت مل گئی، کہا تیرے پاس خط ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے۔ کہا تلاشی لے لو، تلاشی لے، نکلا نہیں۔ اب دیکھیں، ایک ہے کہ میں کہوں یار چوک میں ایک لڑکا کھڑا ہوگا تو آپ اس کو پوچھیں کہ تم وہ نہیں تو تسی دوسرے وال تو رکو گے، لیکن ان کو یقین اتنا تھا کہ تیرے پاس خط ہے۔ اس نے کہا نہیں، تلاشی لئی، نہیں نکلیا۔ کہا نکلے نہ نکلے، حضور کی زبان سے نکلے ہوئے جملے غلط، چاہے آنکھوں کو نظر نہ بھی آئے، ذہن کو سمجھ نہ بھی آئے، دل نہ بھی مانے، لیکن نبوت کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں۔ یہ ایمانی کیفیت ہے۔ اسے کہا دیتی ہے کہ تیرا لباس اتاریں۔ جب یہ دھمکی دی نا، اس ڈر گئی کہ یہ تو اگر لباس اتار دیں گے تو بہت بری بات ہے۔ اس نے اپنی میڈیا سے نکال کر خط دیا، واپس لے کر آئے تو نام حاتب کا لکھا آیا، حاتب بن ابی بلتہ۔ آپ نے بلایا، حاتب لکھا ہے، غلطی ہو گئی، کیوں تو نے بتانا چاہا، ہمارا راز کیوں بتایا، غلطی ہو گئی۔ بعض صحابہ کو غصہ آیا کہ انہوں نے ہمارا راز بتایا، ان کو قتل کر دیں۔ آپ نے فرمایا خبردار، صحابی سے اتنی بڑی غلطی بھی ہو جائے تو حضور کیا کہتے ہیں، خبردار، تمہیں نہیں پتا یہ بدری صحابی ہے، بدریوں کو اللہ نے کہہ دیا جو مرضی کرو میں تو انہوں معاف فرما دیا ہوا ہے۔ یعنی صحابہ کا درجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی غلطی بھی ہو جائے تو سزا حضور دیتے نہیں ہیں۔ ہمیں بھی صحابہ کے بارے میں زبانوں کو ذرا لگام دے کے رکھنی چاہیے۔ بہرحال آپ نے 10,000 کا لشکر لیا، ادھر مکے کا راستہ ہے تو آپ ادھر سے چلے تاکہ جلدی پتہ نہ چلے۔ حضور قریب پہنچے تو حضرت عباس مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینے کی طرف آ رہے تھے، راستے میں مل گئے۔ کہا حضور ادھر؟ کہا بس مکہ فتح کرنے جا، وہ آپ کے ساتھ ہو لیے۔ اب مکہ فتح کرنے کا سبب کیا بنا، یہ بات درمیان سے کچھ رہ گئی۔ اصل میں جب صلح حدیبیہ ہوا تو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ 10 سال تک جنگ کیا ہے، بند، 10 سال لڑنا تو نہیں تھا۔ تو ایک قبیلہ تھا بنو بکر، وہ مشرکین مکہ کے حلیف بن گیا، ساتھی بن گیا۔ ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ، وہ مسلمانوں کا ساتھی بن گیا۔ تو بنو بکر نے بنو خزاعہ کے بندے مارے، وہ پناہ لینے کے لیے بیت اللہ کے اندر پہنچ گئے، انہوں نے وہاں بھی مار دیے۔ تو پہلے وعدے کو کس نے توڑا، بنو بکر نے، مشرکین نے۔ تو حضور پھر ان کا بدلہ لینے کے لیے یہاں آ گئے۔ تو اب مشرکین کو ڈر تھا کہ کہیں بنو خزاعہ اپنے بندوں کا ہمارے سے بدلہ نہ لے، تو رات کے وقت وہ باہر نکل کر سروے کیا کرتے تھے کہیں بنو خزاعہ آ نہ جائیں۔ حضور نے رات کے وقت اپنے صحابہ سے کہا، پہلے تو 10 12 14 بندوں کی ایک جگہ پہ آگ جلتی، ہنڈیاں بنتی، کھانا پکاتے۔ آپ نے فرمایا آج سب الگ الگ آگ جلائیں گے، بکھر کر الگ الگ آگ جلائیں گے۔ تو یہ بڑی حکمت عملی تھی۔ ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ رات کو سروے کے لیے نکلے تو اچانک اتنی جگہ پہ آگ جلتی دیکھی۔ مرز زہران کے اوپر مسلمان تھے، وہاں اتنی جگہ پہ انہوں نے اندازہ لگایا کہ بنو خزاعہ تو اتنی تعداد میں ہے ہی نہیں، یہ 10,000 جگہ پہ آگ جل رہی ہے، یہ تو کم از کم 1,00,000 بندہ ہے۔ تو ابھی وہ سوچ میں پڑا تھا تو عباس رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچ گئے، اور میں ہاں، کہتا ہے یار یہ کون ہے؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا وہ اتنی تعداد میں؟ اس نے کہا آج تمہاری بچنے کی کوئی کیفیت نہیں، صرف ایک ہی ہے کہ ابو سفیان چنگا رہیں گا، کلمہ پڑھ لیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں اس وقت ابھی میرے دل میں ایمان مضبوط تو نہیں ہوا، لیکن میں سمجھ گیا کہ اب بچنے کی کوئی صورت۔ انہوں نے آ کر کلمہ پڑھ لیا۔ کہتے ہیں جب کلمہ پڑھا تو پھر آہستہ آہستہ اللہ نے میرے دل میں ایمان اتنا مضبوط کر دیا، پھر میں کہنے پہ مجبور ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین کے اوپر سب سے برا گھر پہلے آپ کا لگتا تھا،
آج روئے زمین پہ سب سے اچھا گھر بھی آپ کا لگتا ہے، روئے زمین پہ سب سے برا چہرہ نعوذ باللہ، انہوں نے کہا تھا اس وقت حالت کفر میں سب سے برا آپ کا لگتا تھا، لیکن آج روئے زمین پہ سب سے پیارا چہرہ بھی آپ کا ہی لگتا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عباس نے کہا کہ حضور یہ چودھری آدمی ہیں، ذرا تھوڑا سا ان کو، یہ سردار آدمی ہیں، ان کو تھوڑا سا مقام دے دو۔ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کے لیے پناہ ہو جائے۔ وہاں پھر نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے اور وہاں جا کر آپ نے عام کہا جس نے دروازہ بند کر لیا اس کے لیے بھی پناہ ہے، جو بھاگ گیا اس کے لیے پناہ ہے، جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں چلا گیا اس کے لیے پناہ ہے۔ مسلمانوں کو کہا کہ تم نے لڑنا نہیں ہے، لیکن اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، اکرمہ، انہوں نے چند نوجوانوں کا ایک گٹھا اور ایک گروپ تیار کیا جو مسلمانوں پر حملہ کرے۔ خے نون دال میم ہے، خندمہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ وہ جمع تھے۔ انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر کے ان کو پسپا کر دیا۔ خندمہ مقام پر چھوٹی سی جنگ ہوئی تھی، حملہ کس نے کیا؟ اکرمہ نے، تو مقابلہ کس نے کیا؟ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے۔ تو وہ پسپا ہو کر اکرمہ جدے بھاگ گئے اور وہاں سے کشتی میں بیٹھ کے آگے، کشتی ہچکولے لینے لگی تو کہنے لگے اب پکارو محمد کے رب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا محمد کے رب کو؟ کہا ہاں، ہمارے سارے پیر فقیر وہ جو ہمارے بت شت ہیں نا، وہ سارے چھوٹے چھوٹے کام آتے ہیں، اس بڑی مصیبت میں فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس بڑی مصیبت میں محمد کا رب ہی بچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اگر یہاں محمد کا رب بچائے گا تو پھر وہاں بھی محمد کا رب بچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے کیا جانا، اللہ سائڈ پہ لگا دے، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اکرمہ واپس آئے اور اتنے دیر میں حضور نے سب کو امان دے رکھی تھی۔ آپ مکہ کے اندر بیت اللہ کے پاس گئے، کہا کہاں ہے جس کے پاس چابیاں ہیں؟ عثمان آئے، چاہے چہرہ جھکا ہوا، عثمان بن طلحہ سے چابیاں لی، بیت اللہ کے اندر گئے، حضرت بلال ساتھ گئے، نماز پڑھی، بتوں کو توڑا، حضرت علی کو ساتھ لیا۔ حضرت علی آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے حضور اے چابیاں ہن سانوں دے دیو، چابیاں ہن سانوں دے دیو۔ آپ باہر نکلے تو آپ نے فرمایا عثمان کہاں ہے؟ وہ ڈر گئے کہ اب میری خیر نہیں۔ فرمایا یہ پکڑ چابیاں، یہ چابیاں آج ہی نہیں بلکہ قیامت تک تیری نسل کے اندر رہیں گی۔ جو تم سے چھیننا چاہے گا وہ پانی میں جس طرح نمک پگھل جاتا ہے وہ اس طرح پگھل جائے گا، چھین نہیں پائے گا۔ اور آج تک بھی وہ چابیاں ان کے خاندان۔ آپ نے سارے کافر اکٹھے کر لیے، بیت اللہ کے پاس آپ کھڑے تھے۔ فرمایا بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ جنہوں نے بلال کو زمین پہ لٹایا تھا، جنہوں نے سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے تھے، ذنیرہ کی آنکھوں میں سلائیاں ڈالی تھی، خبیب اور خباب بن ارد کو زمین کے اوپر اور سلاخوں سے داغا تھا، جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا تھا، آج سارے کھڑے ہیں تو کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بڑے رحم دل ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جس طرح میرے بھائی یوسف کے سامنے ان کے بھائی کھڑے تھے جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، انہوں نے کہا تھا پھر لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا اسی طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں معاف فرما دیا۔ پھر آپ نے کہا بلال سب سے زیادہ آزمائشیں تو تیرے اوپر آئی تھی نا، اب بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا اور اذان کہہ کے اللہ کی توحید کے نعرے پورے مکے کے اندر گونج دی۔ حضور نے سب کو معاف کر دیا تھا، لیکن کچھ ایسے تھے جن کو ایسا لگتا تھا کہ شاید حضور ہمیں معاف نہیں کریں گے، جن میں ابو سفیان کی بیوی ہند تھی جس کو ہندا کہتے ہیں، اصل میں ہند ہے، وہ حضور کے پاس آئی، آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ وحشی جو حضرت حمزہ کا قاتل تھا وہ آیا، آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا، لیکن آپ نے کہا کہ ذرا مجھ سے ایوائڈ کیا جائے تاکہ مجھے میرے چچا کی یاد نہ آئے۔ یہ 17 رمضان کو مکہ فتح ہوا۔ 17 رمضان کے بعد ابھی 13 شوال تھا تو عرفات کے قریب 10 میل کے فاصلے پر حنین ایک جگہ ہے، وہاں کے حوازن اور ثقیف کے لوگوں نے
مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر لی۔ ان کا مالک جو تھا، ان کا سردار مالک بن عوف تھا، وہ 30,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے تیاری کرنے لگا۔ حنین کا، یہ عرفات کی طرف 10 میل کے فاصلے پر جگہ ہے۔ 30,000 کا لشکر مالک بن عوف تیاری کرنے لگا۔ حضور 10,000 تو پہلے آئے تھے، 2,000 مکہ سے ملے، حضور نے ان کی طرف توجہ کی، سامنا ہوا، لیکن وہ بڑے تیر انداز تھے، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، مسلمان بکھرنے لگے۔ حضور نے آواز دی، انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب۔ مسلمان جمع ہوئے، پھر ان کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ وہ بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے طائف پہنچ گئے۔ وہاں کلوں میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی۔ حضور بھی پیچھا کرتے کرتے طائف میں پہنچ گئے۔ 40 دن تک ان کے کلوں کا محاصرہ کیا۔ بالآخر پھر ان کے اوپر مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور وہاں پھر حنین کی جنگ میں مسلمان کامیاب ہوئے۔ وہاں سے حضور نے بہت مال غنیمت لیا، 12,000 بکریاں، اونٹ، بڑے افراد قیدی ہوئے۔ وہاں سے واپس پلٹے تو جعرانہ مقام پہ ٹھہرے، وہاں غنیمتیں تقسیم کرنی تھی، اور پھر آپ راتوں رات وہاں سے عمرہ کرنے کے لیے بھی آ گئے۔ تو جب آپ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو صبح ایک مہمان آئی جس کا نام شیمہ تھا، جو مائی حلیمہ کی بیٹی تھی اور حضور کی رضائی بہن تھی۔ آپ نے چادر بچھائی، ان کو بٹھایا، کہا کدھر آئے؟ کہا حضور ہمارا آپ کا گہرا تعلق ہے، میں تیری بہن ہوں، تو میرے قیدیوں کو بھی چھوڑ دے، ہمارے بندے بھی چھوڑ دے، ہمارا مال بھی واپس کر دے۔ فرمایا بہن تیرے آنے کا، اور باقی لوگ بھی کچھ آ کر مسلمان ہو گئے، تو آپ نے فرمایا تمہارا احترام یہ کرتے ہیں، دونوں چیزوں میں سے ایک لے لو، یا قیدی واپس لے لو یا مال غنیمت واپس لے لو۔ انہوں نے کہا ہمارے قیدی واپس، بندے دے دو، پیسے تو پھر آن جان والی شے۔ آپ نے قیدی واپس کیے۔ تو جب غنیمت وہ بہت زیادہ تھی، آپ نے 9 مسلم جو مکہ میں مسلمان ہوئے ان کو زیادہ 100 اونٹ تک آپ نے دیا۔ تو بعد انصار نے کہا ہماری تلواروں سے ابھی خون ٹپک رہا ہے، بدر ہم نے لڑی، احد ہم نے لڑی، خندق ہم نے لڑی، اور یہاں تک ہم پہنچے، اور 100 اونٹ جڑے ہن مسلمان ہوئے انہوں ہم دیتے، اے نویں مسلمانوں 100 اونٹ اور سانوں کچھ بھی نہیں۔ حضور کو جب یہ بات پہنچی، آپ نے انصار کو جمع کیا، آپ نے تاریخی جملے کے کہا انصار تم مال کو دیکھ کر یہ باتیں کر رہے ہو، دنیا مال لے جائے اور تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ، بتاؤ سودا مہنگا کون سا ہے؟ میں تمہارے ساتھ چلا جاؤں، میرے بعد بھی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، ان کو میں مال دے رہا ہوں اور تمہیں میں اپنا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا ہوں۔ انصار نے جب سنا تو آنکھوں سے آنسو روا ہوئے اور کہنے لگے حضور ہمیں مال و دولت کی ضرورت نہیں، صرف ہمیں آپ کا قرب اور ساتھ چاہیے۔ انصار بہت روئے۔ پھر آپ نے کہا لوگ میرے اوپر والا لباس ہیں لیکن انصار میرے اندر والا لباس ہے۔ لوگوں اگر ساری دنیا ایک راستے پہ چلے اور انصار ادھر چلے، میں ساری دنیا کو چھوڑ کر انصار کے ساتھ چلوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ انصار خوش ہو گئے اور نبی علیہ السلام واپس آ گئے۔ یہاں سے 8 ہجری کا سن مکمل ہوا، آگے 9 ہجری شروع ہوئی۔ اس کے اندر 3 بڑے کام ہوئے، ایک غزوہ تبوک، اور دوسرا خطبہ حج یعنی حج ہوا، اور تیسرا کچھ وفاتیں ہوئی۔ وہ جو پہلے ایک صحابی سفیر کو قتل کیا گیا تھا، آپ نے صحابہ کو بھیجا تھا لیکن آگے 2 لاکھ کی فوج آ گئی تو بدلہ صحیح طرح لیا نہیں جا سکا، تو حضور کو بدلہ لینے کی سوچ تھی کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، تو اس وقت مکہ فتح کرنے چلے گئے۔ تو اب 9 ہجری کو حضور نے ایک لشکر تیار کیا، پہلے 3,000 گئے تھے نا، لیکن اس مرتبہ 30,000 افراد کا لشکر تیار کرنے لگے۔ کتنے؟ 30,000۔ اس موقع پر آپ نے کہا لوگوں اپنا مال دو، لوگوں اپنا مال دو۔ عمر کہتے ہیں میں نے سوچا سب سے زیادہ مال کون دے گا؟ عمر۔ گھر گئے، حساب کتاب کیا، جتنا مال تھا آدھا لا کر حضور کے قدموں میں، اور دیکھتے ہیں کہ آج ابو بکر کیا کرتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں جب ابو بکر آئے
تو فرمایا ابو بکر عمر تو آدھا مال لے کر آئے ہیں، تو کتنا لے کر آیا ہے؟ فرمایا حضور میں گھر میں گیا، جتنا مال تھا سارا ہی لے کر آ گیا ہوں۔ فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا حب اللہ و رسول، گھر میں اللہ کی محبت ہے اور اس کے رسول کا پیار موجود ہے بس۔ عمر کہتے ہیں میں نے ابو بکر کے چہرے کو دیکھا، میں نے کہا واہ ابو بکر، آج میں مان گیا ہوں کہ عمر تجھ سے آگے کبھی بڑھ سکتا نہیں بڑھ سکتا۔ آپ نے فرمایا اونٹ چاہیے، لمبی تفصیل کی طرف نہیں۔ حضرت عثمان نے 900 اونٹ دیے۔ کتنے؟ 900 اونٹ۔ آپ نے فرمایا گھوڑے چاہیے، عثمان نے 100 گھوڑا کر کے 1000 کی تعداد مکمل کی۔ فرمایا سونا چاندی چاہیے، عثمان ایسا تھیلا لے کر آئے سونے چاندی کا، درم و دینار کا۔ یہ دیکھیے گا حضور نے اپنی اس طرح جولی کے اندر وہ ڈالے اور ایسے ایسے کر کے نا، ایسے ایسے کر کے حضور اس کو بکھیر رہے تھے اور زبان سے ارشاد فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان جا، آج کے بعد تیری ایک نیکی بھی نہ ہو، جنت تیرے اوپر واجب ہو چکی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ 39.5 تولے چاندی یعنی تقریباً 1 من چاندی لے کر پیغمبر علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ ایک صحابی نے 13,500 کلو کھجوریں لا کر محمد الرسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 13,500 کلو کھجوریں لا کر رکھ دی، 39.5 کلو چاندی لا کے رکھ دی، 900 اونٹ دے دیے، 100 گھوڑے دے دیے۔ تیاری ہو رہی تھی لیکن اس کے باوجود مال و دولت کم تھا۔ حضور نے صحابہ کو پھر لیا اور آپ جانے لگے۔ جب آپ تبوک کی طرف روانہ ہوئے رومیوں سے بدلہ لینے کے لیے، تو منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی، کیونکہ اگر وہ فجر اور عشاء میں آتے تو تکلیف ہوتی تھی، نہیں آتے تو منافق بنتے تھے۔ انہوں نے ایک مسجد بنا لی، حضور کو کہا افتتاح کر دو، فرمایا واپس آ کے کروں گا۔ تو حضور وہاں گئے، رومیوں نے کہا پہلے آئے تھے تو ہم ان سے جیت نہیں سکے، ہن 30,000 آئے گا تو اسی جیت۔ وہ میدان میں آئے نہیں، حضور واپس آ گئے، اسی طرح میدان میں ٹھہر ٹھہر کے واپس آئے۔ 3 سچے مسلمان بس سستی کی وجہ سے نہ جا سکے، حضور کو آنے جانے میں 50 دن لگے، تو 50 دن ان 3 صحابہ کا بائیکاٹ رہا، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع۔ تو پھر ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور جب واپس آئے تو مسجد زرار کو گرانے کا حکم ملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مسجد میں بیٹھ کر انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کرنی ہیں، اس کو گرا دیا جائے۔ مسجد زرار کو گرا دیا گیا اور اسی سال بابا عبداللہ بن ابی جو تھا وہ فوت ہوا۔ حضور نے جنازہ تو پڑھایا، قبر تک تو گئے، باہر نکال کے لعاب بھی ڈالا، لیکن آسمان سے وحی آئی کہ اللہ نے اس کو کبھی معاف، اور فرمایا آئندہ آپ نے کسی منافق کا جنازہ۔ یہ بڑا واقعہ آیا۔ اور دوسرا واقعہ یہ آیا، لوگ اکثر دیکھتے تھے کہ مسلمان مکہ فتح کرتے ہیں کہ نہیں۔ جب مکہ فتح کیا تو 70 وفد آ کر حضور کو مدینے کے اندر ملنے کے لیے آئے۔ ان میں وہ نجران کے لوگ بھی آئے جن سے مباہلے کی بات ہوئی لیکن مباہلہ نہ ہو سکا، اور انہی کے اندر وہ حوازن اور ثقیف کے لوگ بھی آئے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ فرمایا واپس چلے جاؤ، جس اسلام میں نماز اور زکوٰۃ نہیں، ہمیں اس کا ایمان ہی قبول نہیں۔ انہوں نے کہا چلو نمازیں اور زکوٰۃ پڑھ لیں گے لیکن ہمارے بت نہیں چھوٹیں گے۔ فرمایا بتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا چلے چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہمارا لات بت ہے وہ ہم سے ٹوٹے گا نہیں۔ فرمایا وہ ہم توڑ دیتے ہیں۔ یہ بڑی بات دلچسپ ہے۔ آپ نے کہا اے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، جاؤ ذرا جا کے لات کی لتیں توڑ دو، لات جو تھا اس کی لاتیں توڑ دو، بھن دو اس کو۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ وہاں گئے، انہوں نے ایک بڑا دلچسپ معاملہ پیش کیا۔ ایک بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے جس کو گرز کہتے ہیں، ودان، انہوں نے نا زور سے ایک اس کو مارا اور لیٹ گئے، مارا اور ذرا ایکٹنگ کہہ لیں، وہ مارا اور لیٹ گئے۔ لوگ کہتے ویکھیا بزرگاں دا کام ویکھیا۔ مغیرہ تھوڑی دیر لیٹے رہے،
بعد میں مسکراتے ہوئے اٹھے اور کہا اور لوگوں یہ پتھر کیا کر سکتا ہے، میں تو تمہیں سمجھانے کے لیے لیٹا ہوں۔ پھر اٹھے، زور زور سے ودان لگائے اور اس کا تیا پانچا کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، کہا یہ تمہارا مددگار اور تمہارا رب ہے۔ پھر سارے لوگوں کا عقیدہ توحید مضبوط ہوا، اور یہ 9 ہجری کے اندر وہ لات کو بھی توڑا گیا اور حوازن ثقیف مسلمان ہوئے، اور یہ غزوہ تبوک ہوا۔ اس سال پھر حج بھی ہوا، وہ حج جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا اور حضرت علی وہاں اعلان کرنے کے لیے گئے۔ جب اگلا سال آیا تو اگلے سال 10 ہجری تھا، تو اس وقت حجۃ الوداع کے لیے اعلان ہوا۔ آپ نے اعلان کروایا تو تقریباً 1,20,000 افراد نے آپ کے ساتھ حج کے لیے گئے۔ آپ نے عمرہ کیا، حج کیا، ایسا خطبہ دیا کہ پورے اسلام کا خلاصہ پیش کر دیا۔ آپ نے مال، جان، عزت کی تحفظ کے بارے میں باتیں کی، آپ نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں باتیں کی، آپ نے معاشرے کے جاہلی رسم و رواج کو ختم کرنے کی باتیں کی، سود کے خاتمے کی باتیں کی، اور ساری باتیں بتانے کے بعد آپ نے کہا کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا اور اسلام پہنچا دیا؟ سب نے کہا پہنچا دیا۔ آپ نے اللہ کو گواہ بنا کے کہا اللہ دیکھ لے، وہ اسلام اور ایمان جو کوہ صفا سے شروع ہوا تو آپ اکیلے تھے، آج آپ اسی کوہ صفا پہ پہنچے تو 1,20,000 صحابہ کا لشکر وہاں موجود تھا، اور آپ نے میدان عرفات میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ دیا اللہ گواہ ہو جاؤ، میں نے تیرے دین کا ایک ایک حرف اور ایک ایک حکم پہنچا دیا ہے، اور یہ سب مان رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہے وہ میرا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچا دے۔ حضور نے حجۃ الوداع میں کہا جو یہاں موجود ہے وہ ہمارا پیغام، ہم بھی آپ سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ حضور کی ساری سیرت سنائی، جو یہاں موجود ہیں وہ ہمارا پیغام اپنے گھروں میں، بچوں میں، بیویوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کر کے آگے پہنچا۔ حضور جب وہاں سے واپس ہوئے تو آپ نے آ کر، یہ 10 ذوالحجہ تھی حجۃ الوداع، 10 تاریخ بھی ختم ہوئی، اور اگلا مہینہ اگلا سال کون سا آ گیا؟ 11 کا۔ حضور نے واپس آ کر 11 ہجری کو پھر بقیع کے احد کے شہیدوں کے لیے گئے، قبرستان میں جا کے جنازہ پڑھا دوبارہ ان کا، اور پھر بقیع کے قبرستان میں گئے، جنازہ پڑھایا۔ ربیع الاول کے سفر کے آخر میں حضور قبرستان میں گئے۔ یہ اسلامی مہینہ نا محرم سے شروع ہوتا ہے، ذوالحجہ سے واپس آئے، محرم اور سفر، دوسرے مہینہ 11 ہجری میں حضور بقیع کے قبرستان سے ایک جنازہ پڑھا کر واپس آئے تو آپ کے سر کے اندر شدید درد تھا۔ آپ نے فرمایا واراسا عائشہ میرے سر میں بہت درد ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں میرے سر میں بہت درد ہے، دونوں کے سر میں شدید درد تھا۔ اس کے بعد حضور کی یہ درد بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ مختصر سناتا ہوں، 7 ربیع الاول کو حضور کی بیماری کافی شدت اختیار کر گئی۔ آپ نے کہا کہ 7 کنوؤں کا پانی 7 مشکوں میں لایا جائے اور میرے اوپر بہایا جائے۔ 7 مشکیزوں کے اندر پانی لایا گیا، آپ کو غسل دیا گیا، آپ کی طبیعت کچھ بحال ہوئی۔ ظہر سے پہلے ہی آپ پھر مسجد میں تشریف لے گئے، منبر پر بیٹھے تو آپ نے ایک درس دیا لعنت اللہ علی الیہود والنصاری اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پر، اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدے کرتے ہیں یہ، اور نیک لوگوں کی قبروں پر سجدے، یعنی توحید۔ یعنی آپ کا پہلا سبق بھی کیا تھا؟ توحید، اور بیماری کے ایام کا پہلا سبق بھی کیا تھا؟ توحید۔ پھر آپ نے جنہوں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا تھا، آپ فرماتے ہیں لوگوں تم جمع ہو سکتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ظلم ستم کیا ہو، آج میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہے تو میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ اترے، ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کے بعد آپ نے پھر خطبہ دینا شروع کیا۔
انصار کی وفاداری کا ذکر کیا، ان کے فضائل و مناقب کا ذکر کیا۔ پھر آپ نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں رہے، چاہے تو وہ اللہ کے پاس چلا جائے۔ فاختار ما عند اللہ، اس نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا۔ بندے کا نام نہ لیا تو قریب بیٹھا ایک بوڑھا شخص یہ سنتے ہی رونے لگ پڑا۔ لوگ کہتے ہیں اس بوڑھے کو کیا ہوا، یہ رو رہا ہے۔ ایک بندے کو دنیا اور آخرت کا اختیار ملا تو اس نے آخرت کو، جنت کو، اللہ کو پسند کیا، اس میں کیا ہوا؟ بعد میں صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا اس بندے سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ حضور کی باتوں کو سمجھنے والے تھے۔ آقا نے اس دن نماز پڑھائی، اگلے دن بھی آپ کی طبیعت کچھ بہتر رہی۔ جمعرات کا اگلا دن تھا، 8 تاریخ تھی، یہ بدھ کو ظہر کے وقت خطبہ دیا، 8 تاریخ کو جمعرات کو مغرب کی نماز پڑھائی تھی، اور وہ مغرب کی نماز آپ کی آخری نماز تھی۔ حضور نے جو صحابہ کو نماز پڑھائی، جو آخری جماعت کروائی، وہ کون سی تھی؟ مغرب۔ جمعرات کا دن تھا، 8 تاریخ تھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں آپ کے بعد پڑھائیں، 17 نمازیں۔ جب 11 تاریخ آئی تو حضور نے اپنے سب غلاموں کو آزاد کر دیا، اور آپ کے گھر کے اندر صرف 7 دینار تھے، آپ نے وہ صدقہ کر دیے۔ 12 تاریخ کی صبح فجر کا وقت تھا، حضور کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ مسجد کی بائیں جانب آپ کے گھر کے اندر ایک کھڑکی تھی، آپ نے کھڑکی کا پردہ پیچھے کیا۔ فجر کی نماز میں صحابہ مصروف تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ ان کو دیکھ کر مسکرائے۔ یہ حضور نے صحابہ کا آخری دیدار کیا تھا۔ آپ مسکرائے، صحابہ نے دیکھا کہ حضور دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں ہماری اتنی خوشی ہوئی، قریب تھا کہ ہماری نماز ٹوٹ جاتی، اور آپ نے فرمایا الا رسلکم، سلام ہو، شاید یہ تمہارا اور میرا آخری دیدار ہے۔ پردہ پیچھے کیا، نماز پڑھی۔ ابو بکر گھر میں گئے، کہا حضور آج آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہے؟ فرمایا بہتر ہے۔ فرمایا میری 2 بیویاں ہیں، آج میں کئی دن سے آپ کے پاس ہوں، آپ کی تیمارداری کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے، تو کیا میں ثنا مقام پر اپنی بیوی کے پاس ایک چکر لگا کے گھر کے سودا سلف دے کر آ جاؤں؟ فرمایا ابو بکر اللہ حافظ، جاؤ اور جا کے۔ ابو بکر ثنا مقام پر چلے گئے، اور پیچھے سے حضور کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ آپ نے جلدی سے کہا میری لخت جگر فاطمہ کو بلا۔ بیٹیوں کو والدین سے ہوتا ہے، اور باپ کی تنہا بیٹی فاطمہ۔ آپ نے کہا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، جلدی سے فاطمہ کو بلا۔ فاطمہ آئی تو حضور پہ گھبراہٹ اور بے چینی تھی۔ آپ کبھی کپڑا اوپر لیتے، کبھی نیچے کرتے، کبھی اوپر کبھی نیچے، اور پاس ایک لگن رکھا، پانی کے اندر ہاتھ بھگوتے اور اپنے چہرے پہ ڈالتے۔ فاطمہ نے آ کر اپنے بابا کی کیفیت کو دیکھا تو کہا واہ کرب ابا، واہ کرب ابا، ہائے میرے ابو کی سختی، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ فرمایا لیس علی ابی کی کرب بعد اليوم، بیٹی یہ تھوڑی دیر ہے، صبر کر لے، آج کے بعد تیرے بابا پہ کوئی تکلیف نہیں آئے۔ پھر کہا میرے پاس آ۔ کان میں کوئی بات کی تو فاطمہ رونے لگی، پھر ایک بات کی تو فاطمہ مسکرانے لگی۔ اماں جان نے پوچھا تو اس وقت کچھ نہ بتایا، بعد میں پوچھا تو کہا پہلے کہا تھا بیٹی آج ہو سکتا ہے کہ تیری اور میری جدائی کا دن آ جائے اور میں تیری رفاقت سے محروم ہو جاؤں۔ تو میں اپنے باپ کا یہ دکھڑا سن کے رو پڑی۔ پھر کہا بیٹی سب سے پہلے تم ہی میرے پاس آئے گی اور تیری میری ملاقات ہوگی، تو میں اس ملاقات کی خوشی میں مسکرا پڑی۔ حضور پریشان تھے، گھبراہٹ تھی۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ گھر میں آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو اپنے گود کے اندر بٹھایا، اور ان کا چہرہ حضور کے سر مبارک کا امی عائشہ کے سینے میں تھا۔ حضور اس مسواک کو دیکھنے لگے،
تو آپ امی عائشہ حضور کی رگ رگ سے واقف تھی اور ایک ایک اشارے سے واقف تھی. دیکھا کہ آپ مسواک کو دیکھ رہے ہیں تو کہا عبد الرحمن جلدی سے ادھر آ، وہ ہاتھ میں جو مسواک پکڑی ہے وہ مجھے دے. حضور کو دی تو نکاہت اتنی کہ چبا نہ سکے. امی عائشہ نے اپنے منہ میں چبائی. آخری وقت میں جس کا لعاب حضور کے ساتھ چبا ہوا اس کا نام ابو بکر کی بیٹی امی عائشہ. امی عائشہ رضی اللہ چبائی اور حضور کو پکڑائی. حضور نے اسی طرح مسواک فرمائی اور واپس دی اور امی عائشہ نے پھر چبا لیا اور اپنے منہ میں گھما لیا. پھر حضور نے کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز نماز اور نماز. اور اس کے بعد کہا اپنے ماتحت افراد کا خیال رکھنا. پھر حضور کی انگلی ایسے اٹھی اور آپ نے کہا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ. اماں کہتی ہیں جب حضور یہ کلمات کہہ رہے تھے میں سمجھ گئی کہ اب آپ ہمارے پاس نہیں رہیں گے. انگلی آہستہ آہستہ نیچے ہوئی. سوموار کا دن 12 ربیع الاول چاش کا وقت پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ رونے لگی اور ان کی آوازیں بھی ذرا اونچی ہو گئیں. اماں فاطمہ بھی رونے لگیں. اور پھر صحابہ نے آپ کی تجہیز و تکفین کے لیے 12 کو فوت ہوئے، 13 کو آپ کو غسل دیا گیا. غسل دینے میں حضرت علی، عباس، عباس کے بیٹے فضل اور قسم اور آپ کے غلام شکران، اسامہ بن زید اور اوس بن علی الخولی یہ شامل تھے. 13 کو غسل دیا گیا، 14 کو آپ کو دفن کیا گیا. صحابہ 10 بندے آئے، آپ کا جنازہ پڑھا لیکن امام کوئی نہ بنا. اکیلا اکیلا جنازہ پڑھ کے چلے گئے. اور جب دفن کیا تو اس کے بعد امی فاطمہ اگرچہ بڑی تھی لیکن اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی اور وہ کہا کرتی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیہ. آج میرے اوپر ایسی مصیبتیں آئیں، اگر دنوں پر آتی تو راتیں ہو جاتی. پھر آپ نے بلایا اس کو، انس کو، اور کہا انس تو میرے باپ کی 10 سال خدمت کرتا رہا. یا انس کیف طابت انفسکم ان تحسوا علی وجہ ابی التراب. انس مجھے یہ بتا جب میرے ابو کو نیچے دبا کر اوپر سے مٹی پھینک رہے تھے تیرے دل کی کیفیت کیا تھی؟ اور پھر امی کہتی ہیں یا ابتا الی جبریل ننعا اجاب ربا دعا. ابو آقا کی جب میت پڑی تھی نا تو حضرت عائشہ فاطمہ کہتے ابو جب جبریل وحی لے کر آئیں گے نا تو میں ان کو بتا دوں گی تیرے چکر ختم ہو گئے، میرے ابو اللہ کے پاس چلیں گے. یا بتا ابو میں جبریل کو بتا دوں گی کہ آج تیرے چکر ختم ہو گئے، میرے ابو ہمارے پاس نہیں رہے. اماں اس کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی لیکن کبھی اماں کے چہرے پہ خوشی اور ہنسنے کے اثرات نظر نہیں. صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، قریب سے عمر گزرے تو سلام لیا پتہ ہی نہیں چلا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حالات کنٹرول کر رہے تھے. عمر اتنے پریشان ہوئے کہ تلوار نکال لی، جو کہے گا آقا فوت ہوئے ہیں میں اس کی گردن تن سے جدا کر. صحابہ کے اوپر ایسا غم آیا اور یہ تاریخ 12 ربیع الاول تھی. میرے آقا کی آنے کی تاریخ 9 تھی، ربیع الاول کا مہینہ، اور جانے کی تاریخ 12 تھی. اور اس کے بعد پھر صحابہ حضور کو یاد ہی کرتے رہ گئے لیکن یہ چاند سا چہرہ کبھی نظر نہ آیا. اللہ تعالی ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے
اور ان کا جو اصل مشن تھا وہ دعوت، وہ تبلیغ۔ آپ غور کریں، آپ نے جب سے نبوت کا اعلان کیا، کبھی آپ طائف میں، کبھی آپ ذوالمجاز اور عکاظ میں، کبھی آپ بدر میں، کبھی احد میں، کبھی حنین میں، کبھی خندق میں، کبھی تبوک میں، کبھی یرموک، آپ نے ساری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے لگا دی، اور آپ نے دین کا نام اور دین کی دعوت ساری دنیا تک پہنچانے کا عزم کر رکھا تھا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر کہہ دیا تھا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا میں نے تیرا دین پہنچا دیا ہے، اور ہماری ڈیوٹی لگی کہ آگے تم دین پہنچاؤ۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ دعوت آگے ہم پہنچائیں، نبی کی سنتوں سے پیار کریں، اور نبی کی تذکروں کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو یہ سارے سنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آقا کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کا سچا پیار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔